مسئلہ فلسطین کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ انڈیا کی جانب سے جو کشمیر ہے اس کی الگ پہچان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج اسی حوالے سے مشعل ملک نے آج لاہور کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس ہولڈ کیا اور اس حوالے سے بات چیت کی گیا کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو کس طرح سے اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ مشعل حسین ملک موجود ہیں جو کشمیر کے ایک حریت رہنما ہیں، یاسین ملک ان کی وائف بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ میڈم مجھے بتائیے گا آج کیا بات چیت ہوئی ہے، کس حوالے سے کشمیر کے مسئلے کو دیکھتی ہیں، کیا حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، کشمیری قوم کے لیے ہر دن بلیک ڈے ہے۔ جب سے ہندوستان نے قبضہ کیا پچھلے 76 ایئر سے بھی اوپر ہو گیا ہے، اور ہر روز کشمیری قوم نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ آزادی ایسے نہیں مل جاتی، مگر اس وقت جو RSS کا انڈیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ایودھیا مندر کو تعمیر کیا ہے، مسجد کو شہید کر کے، بابری مسجد کو 500 سال پرانی، تو یہ اعلان جنگ صرف کشمیری قوم پہ تو چل ہی رہا تھا، مگر ساری مائنورٹیز، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے بھی جو ہندوتوا کو فالو نہیں کرتے، کرسچنز کے لیے، دلتوں کے لیے، سکھوں کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انڈیا کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر میں، بلکہ پوری دنیا میں جو ان کا انٹرنیشنل ٹیرر نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں رہا۔ امریکہ کے اندر ٹارگٹ کلنگز کی جا رہی ہیں، کینیڈا میں کی جا رہی ہیں، سکھوں کی، مسلمانوں کی، کرسچنز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی، پاکستانیوں کی۔ اور اس کی کل جو فارن سیکٹری نے شواہد بھی ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے انہوں نے دیے ہیں، اور اس کے اندر ایویڈنسز ہیں، ٹرانزیکشنل ایویڈنسز ہیں، فورینزک ایویڈنسز ہیں، اور ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں پبلک کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بتایا کہ UAE کے تھرو، دبئی کے تھرو جو ہے ٹیرر فائنینسنگ کی جو فنڈنگ کر کے ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں راولا کوٹ میں کی گئی ہیں، اور سکھوں کو بھی یہاں ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں بھی واقعہ آ رہی ہیں، امریکہ، کینیڈا، UK کے اندر۔ تو اگر اس مینس کو نہیں روکا گیا RSS کے اس ٹیرر نیٹ ورک کو، تو آپ سمجھ لیں دنیا کے اندر ایک پیرلل آرمی دہشت گردی کی جو خود اٹامک بام بنا رہے ہیں، کشمیریوں کا صرف نہیں کرے وہ دنیا میں، کیونکہ کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ جس طرح نیتن کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسی طرح مودی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر انٹرنیشنل لا اس کے اوپر نہیں جو رول آؤٹ نہیں کرے گا ان کی اس ایگریشن اور اس وائلیشن کو، جنیوا کنونشنز کی، تو جینوسائیڈ دنیا کا نیا نارم بنے گا، اور دنیا میں پرائیویٹ آرمیز بن کے پوری دنیا کے اندر جو ہے عالمی امن کو تباہ کر دیں گی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے انڈیا کی جانب سے اپنے لوگوں کے لیے عالمی عدالت میں مقدمات اٹھائے جاتے ہیں، کیا پاکستان کی جانب سے یاسین ملک صاحب کے لیے کوئی اس طرح کے انٹرنیشنل فورم پر آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ اس کے اوپر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے حوالے سے میں نے کشمیر کنسلٹیٹو کمیٹی اپنے انڈر بنوائی ہے پہلی دفعہ، اور وہ ایک سیاسی کمیٹی نہیں ہے، اس کے اندر سارے ایکسپرٹس ڈالیں، ایکوموڈیشنز ڈالیں، لیگل لا ایکسپرٹس ڈالیں، اور میکسیمم کشمیر کے سٹیک ہولڈرز۔ اور پہلی دفعہ ہم اس کمیٹی کے تھرو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان گلوبلی جو ہم انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں کشمیر ایشو کو، کون سے ٹولز کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیلسٹائن کی بھی کنسلٹیٹو کمیٹی بنائی، جس کے اندر ساؤتھ افریقہ جو لے کے گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جینوسائیڈ کا اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ وہاں دائر کیا، جس کا فیصلہ بھی اس کے حق میں آ گیا ہے، ان کو بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ اور ان کی اب ہم ایک جوائنٹ اگلی جو ہے میٹنگز کریں، جس کے اندر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں کہ کس طریقے سے ان آکوپائرز اور اگریسرز کو انٹرنیشنل لا کے پرزم کے تھرو چیلنج کیا جائے۔ اور ہمارے پاس بہت ٹھوس شفاہد ہیں، ایویڈنسز ہیں، جس کے تحت ہم ہندوستان کو بلیک لسٹ کرا سکتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب کے بارے میں بتائیے گا، کیا آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے ان سے، کوئی ٹیلی فونک رابطہ، کوئی ملاقات کب ہوئی آخری بار؟ یاسین صاحب سے تو کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، اب 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور 5 سال سے جب سے وہ تہار کے اندر ہیں ان سے کوئی نہ ٹیلی فون پہ بات کی اجازت ہے، نہ فزیکلی، نہ ان کو لیٹر بھیج سکتے ہیں، نہ کوئی ٹیلی گراف، کچھ بھی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کے پاس کوئی لائر ہے، نہ ان کی کوئی میڈیکل کیئر کی جا رہی ہے، نہ دوائیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فزیکلی بھی نہیں پروڈیوس کیا جا رہا، آن لائن پروڈیوس کیا جاتا ہے تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی سخت حالت جو ہے بہت ویک ہے۔ میں دنیا سے بھی، گلوبل جو آرگنائزیشن سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ یاسین صاحب کو رہا کیا جائے، ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے۔ ہی از دا فیس آف دا پیسفل پولیٹیکل موومنٹ فار دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اور جتنی بھی ہماری حریت کی عادت ہے ان کی بھی جانوں کو سخت خطرہ ہے۔ بہت شکریہ۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مشعل حسین ملک جو کہ معروف
حریت رہنما کشمیر کے یاسین ملک کی وائف ہیں ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے. جو باتیں جو پریس کانفرنس میں کی گئیں, جو آگے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا لائے عمل ہوگا, چونکہ جو مثال حسین ملک ہیں یہ وزیر اعظم پاکستان کی ایک پرسنل اسسٹنٹ بھی ہیں ہیومن رائٹس کے لیے, تو ان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مختلف ڈیٹا جو اکٹھا کر لیا گیا اور انڈین جو RSS جو انڈین تنظیم ہے ان کے خلاف مختلف ڈاکومنٹڈ ڈیٹا اور ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں تاکہ ان ثبوتوں کے ساتھ انڈیا کے خلاف عالمی عدالتوں میں جایا جا سکے اور جو انڈیا کی نام نہاد جمہوریت ہے اور جو اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے جو مسئلہ کشمیر پر جو مختلف اقدامات ہیں کشمیر کی الگ پہچان کو ختم کرنے کے لیے جو انڈیا کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف جو پاکستان ان کی جانب سے اپنا ایک مضبوط مقدمہ جو ہے وہ عالمی عدالت میں چلایا جا سکے تاکہ یہ جو کشمیری عوام ہے, جو کشمیری بھائی ہیں, یہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں.